شہزادی حمیرہ، شہزادی حمیرہ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ اس بار آواز میں بے پناہ کرب تھا۔ کون ہو تم اور کہاں ہو؟ تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ میں شہزادہ قرزاش ہوں، شہنشاہ جنات کا بیٹا۔ شہزادی صاحبہ، شیطانی بلائیں اصل میں آدم زاد جادوگروں کی تھی، جن کے وجود تو ختم ہو چکے ہیں مگر ان کی آتمائیں ابھی تک زندہ ہیں۔ شیطانی اتماؤں کو قبضے میں لے کر ہرگوڈوجن کی طاقت میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اس نے شیطانی بلاؤں کی مدد سے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ہماری ریاست کی آدھی سے زیادہ فوج اس کی شیطانی بلائیں ختم کر چکی ہے۔ ہرگوڈوجن نے ان میں سے 3 خطرناک شیطانی بلاوہے کو ملی پیچھے بھی لگا دیا تھا۔ میں نے ان بلاؤں کا مقابلہ کرنا چاہا مگر ان بلاؤں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں کوشش کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ الفالٹا، ان بلاؤں نے مجھے شدید زخمی کر دیا۔ میں بڑی مشکلوں سے ان سے جان بچا کر بھاگا اور انسانی دنیا میں آ گیا۔ شیطانی بلاؤں نے مجھے تعاقب کیا مگر میں نے فوراً انسانی راوت میں آ کر اب کے کمرے میں پناہ لے لی۔ اب جب تک میں انسانی راوت میں اور غیبی حالت میں موجود ہوں، وہ شیطانی بلائیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہاں، اگر میں نے اپنا راوت بدلا اور ظاہر ہو گیا تو وہ لمحوں میں مجھے آ لیں گی اور انا فانا مجھے ہلاک کر دیں گی۔ شہزادہ قرزاش ساری تفصیل بتلاتا چلا گیا۔ شہزادی حمیرہ، جو نہایت غور سے شہزادے کی باتیں سن رہی تھی، شہزادے کے خاموش ہونے پر وہ پریشان ہو کر بولی، او شہزادے، یہ تو تم بہت عجیب اور پریشان کن باتیں بتا رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے ہرگوڈوجن ان شیطانی بلاؤں کی مدد سے نہ صرف تمہاری ریاست کی ساری فوج کو ہلاک کر دے گا بلکہ وہ تمہارے والد یعنی شہنشاہ جنات کو تخت سے ہٹا کر خود اس کی جگہ سنبھال لے گا۔ ہاں شہزادی، اب تو ایسا ہی ہوگا۔ میں ان شیطانی بلاؤں کی وجہ سے مجبور ہوں، ورنہ ہرگوڈوجن کو ہلاک کرنا میرے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔ اس کی جان جس چیز میں اور جس جگہ پر ہے، وہاں میری دوست دیو پہرا دیتے ہیں۔ میں نہایت آسانی سے ان تک پہنچ سکتا ہوں اور جس چیز میں ہرگوڈوجن کی جان ہے، اسے نہایت آسانی سے ہلاک کر سکتا ہوں، مگر اب یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ شہزادے قرزاش نے افسوس زدہ لہجے میں کہا، کیوں ممکن کیوں نہیں رہا؟ اگر تم ہرگوڈوجن کو ہلاک کرنے کا راز جانتے ہو تو تم جا کر اسے ہلاک کیوں نہیں کر دیتے؟ اور تم نے پہلے ایسی کوشش کیوں نہیں کی؟ شہزادی حمیرہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں شہزادی، میں بیجا کنسی کو تکلیف آخا مخا کنسی کا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ میں سمجھتا تھا کہ ہرگوڈوجن اپنی حرکتوں سے خود ہی باز آ جائے گا، مگر واقعی کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ بارائی کو سویر ابھارنے سے پہلے ہی کاچل دینا چاہیے۔ کاش میں اس بدبخت جن کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا تو کم از کم آج ہے، آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مگر افسوس اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب اگر میں نے ایسی کوئی کوشش کی تو شیطانی بلائیں مجھے ہرگز زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ میری یہ کوشش خودکشی کے مترادف ہوگی، 100% خودکشی کے مترادف۔ شہزادے قرزاش نے تاسف بھرے انداز میں کہا، اور شہزادی حمیرہ پرخیال انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں کنسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ چند لمحے وہ سوچتی رہی، پھر وہ شہزادے قرزاش سے مخاطب ہو کر بولی، شہزادے، کیا اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ شہزادی حمیرہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور شہزادہ قرزاش چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو شہزادی؟ بھلا اس سلسلے میں تم مجھے کس طرح سے مدد کر سکتی ہو؟ شہزادے قرزاش نے حیرت بھرے انداز میں شہزادی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے ابھی کہا تھا شہزادے کہ تم ہرگوڈوجن کی موت کے راز سے واقف ہو، اور جس چیز میں اس کی جان ہے تم اس کے اور اس بارے میں جانتے ہو کہ وہ کہاں ہے۔ جس چیز میں ہرگوڈوجن کی جان ہے وہاں کی حفاظت پر تمہارے دوست دیو پہرے دار ہیں۔ تم نے بتایا ہے کہ اس جگہ پر نہایت آسانی سے پیچا جا سکتا ہے۔ تم چونکہ شیطانی بلاؤں سے خوفزدہ ہو اور تمہیں ڈر ہے کہ اگر تم ظاہر ہوئے یا اپنی اصل حالت میں آ گئے تو شیطانی بلائیں فوراً تم تک پہنچ جائیں گی اور تمہیں ہلاک کر دیں گی، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہاری جگہ میں اس جگہ پر پہنچ جاؤں جہاں ہرگوڈوجن کی جان ہے؟ اگر میں جا کر اس چیز کو ختم کر دوں تو کیا ہرگوڈوجن ہلاک ہو جائے گا؟
اور کیا ہرگوڈوجن کے ہلاک ہونے سے تمہاری نسل بچ جائے گی؟ شہزادی حمیرہ نے سوچتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ ہرگوڈوجن اگر کنسی طرح سے ہلاک ہو جائے تو ہماری نسل بچ جائے گی شہزادی۔ اس کے ختم ہوتے ہی شیطانی بلاؤں کا وجود بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ مگر شہزادی اب ہرگوڈوجن کا ہلاک ہونا ماشکل ہی نہیں ناممکنات میں سے ہے۔ آسانی سے اس جگہ پہنچنے والی بات میں نے اپنے لیے کی تھی۔ در حقیقت جس جگہ ہرگوڈوجن نے اپنی جان چھپا رکھی ہے وہاں تک پہنچنا تمہارے لیے تو کیا بڑے سے بڑا اور طاقتور سے طاقتور دیو اجن بھی نہیں پہنچ سکتا، شہزادے قرزاش نے بتایا۔ مگر وہ کیوں؟ شہزادی حمیرہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ شہزادی جس جگہ ہرگوڈوجن نے اپنی جان چھپا رکھی ہے وہ نہایت خطرناک جگہ ہے۔ ٹھہرو میں تمہیں اس جگہ کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ اصل میں ہرگوڈوجن کی جان ایک سرخ رنگ کے مینڈک میں ہے۔ سرخ مینڈک یہاں سے لاکھوں کوس دور کالے پہاڑ کی تاغوتی غار میں موجود ایک کنویں میں ہے، جس کا پانی اس قدر گرم ہے کہ اگر اس میں پتھر بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی لمحے بھر میں پگھل جائے گا۔ اس کنویں کی حفاظت پر 4 خونی چڑیلیں پہرا دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ تاغوتی غار میں بے پناہ بلائیں ہیں جو دن رات جاگتی رہتی ہیں، اور ان کی موجودگی میں ایک معمولی سی چیونٹی بھی اس غار میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ کالے پہاڑ پر 4 خطرناک دیو موجود ہیں جو ہر وقت اس غار کے ارد گرد آگ کے گولے پھینکتے رہتے ہیں۔ اگر آگ کا گولا کنسی زیرو کو چھو جائے تو وہ فانا جل کر بے اسم ہو جاتا ہے۔ شہزادی وہ جگہ اتنی خطرناک ہے کہ اس طرف جاتے ہوئے بڑے سے بڑے جن اور دیو کا دل دہل جاتا ہے۔ اس لیے میں نے تم سے کہا تھا شہزادی کے ہرگوڈوجن کا ہلاک ہونا بہت ماشکل ہے، اور اب جب کہ ہرگوڈوجن نے شیطانی بلاؤں کو اپنے قبضے میں لے لیا اس کی وجہ سے اس کی طاقت کئی گانا بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے اب اس کی ہلاکت اور بھی ناممکن ہو گئی ہے۔ شہزادے قرزاش نے مایوس لہجے میں کہا۔ تم بھول کر رہے ہو شہزادے بیلے ہی ہرگوڈوجن تمہارے کہنے کے مطابق مجسم شیطان ہے، اور اس کے پاس جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ سب کی سب شیطانی ہیں، مگر حق اور باطل کی لڑائی میں جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اگر یہ لڑائی سچے جذبے اور مضبوط ارادوں سے لڑی جائے۔ شہزادے میں ایک لڑکی ہوں مگر میں دعوے سے تو نہیں مگر یقین سے کہتی ہوں کہ اگر میں چاہوں تو یہ میں حق اور باطل کی جنگ نہ صرف لڑ سکتی ہوں بلکہ یہ جنگ جیت بھی سکتی ہوں۔ تم مجھے تاغوتی غارہ کالے پہاڑ کا راستہ بتاؤ، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں اگر خدا کو میری زندگی مقصود ہوئی تو میں نہ صرف تمہیں تاغوتی غار میں پہنچ کر دکھاؤں گی بلکہ میں شیطان جن کے سرخ مینڈک کو بھی ہلاک کر دوں گی۔ شہزادی حمیرہ نے پرعزم لہجے میں کہا، اور شہزادہ قرزاش حیرت زدہ نگاہوں سے شہزادی حمیرہ کی جانب دیکھنے لگا۔ تعجب انگیز، انتہائی تعجب انگیز آدمزاد اس قدر باہمت اور رحم دل ہوتے ہیں، اس بات کا تو مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ شہزادی تمہاری ہمت اور حوصلہ دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ تم واقعی اس قدر صلاحیتوں کی مالک ہو کہ جو کہتی ہو وہ کر کے بھی دکھا سکتی ہو۔ ٹھیک ہے شہزادی، ہم یہ حق اور باطل کی جنگ ضرور لڑیں گے۔ جہاں تک ممکن ہو سکا میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ مجھے 3 دن کا وقت دو، میرے زخم ٹھیک ہو جائیں تب میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ مگر کیا تمہارے والدین تمہیں اس بات کی اجازت دیں گے؟ شہزادے قرزاش نے شہزادی حمیرہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے والدین مجھ سے اونچے خیال رکھتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے نیکی کا یہ کام کرنے سے ہرگز نہیں روکیں گے۔ شہزادی حمیرہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہوں۔ شہزادہ قرزاش جوابا مسکرایا اور پھر وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ شہزادہ قرزاش اور شہزادی حمیرہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار نہایت برق رفتاری سے کالے پہاڑ کی جانب اڑے چلے جا رہے تھے۔ شہزادی حمیرہ نے شہزادے قرزاش کے زخموں پر مرہم لگا کر اس کے زخم مندمل کر دیے تھے، اور شہزادی نے اپنے ماں باپ کو بھی جن شہزادے کے متعلق سب کچھ بتلا دیا تھا۔ گو شہزادہ قرزاش ان کے سامنے نمودار نہیں ہوا تھا مگر وہ بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ سے باتیں کر لیا کرتا تھا۔ جب شہزادی حمیرہ نے اپنے والدین کو جن شہزادے کی پریشانی کے متعلق بتلایا تو انہوں نے شہزادی حمیرہ کو اجازت دے دی کہ وہ شہزادے قرزاش کی مدد ضرور کرے۔ اور پھر ایک دن شہزادی حمیرہ اور شہزادہ قرزاش نے استبل سے عمدہ نسل کے گھوڑے نکلوائی اور دونوں کالے پہاڑ کی جانب روانہ ہو گئے۔
2 दिन और 2 रातों के मुसलसल सफ़र के बाद वो लोग एक बहुत बड़े दरिया के किनारे पर आकर रुक गए और शहज़ादी हुमैरा दरिया देखकर परेशान हो गई। ये क्या शहज़ादे, ये तो हमारे रास्ते में दरिया आ गया है, अब हम ये दरिया किस तरह अबूर करेंगे? शहज़ादी हुमैरा ने परेशान ज़दा लहजे में शहज़ादा कर्ज़ाश से मुखातिब होकर पूछा, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है शहज़ादी? आगे का सफ़र हम अलिफ़ाड़ करते करेंगे, क्यों भूल रही हो कि मैं इंसान नहीं जिनज़ादा हूँ? जिन शहज़ादे ने मुस्करा कर कहा और उसकी बात सुनकर शहज़ादी हुमैरा भी हंस पड़ी। वो वाकई ये बात तो मैं भूल ही गई थी, मगर फिर भी आखिर हम अलिफ़ाड़ गए कैसे? शहज़ादी हुमैरा ने जल्दी से पूछा। ये कौन सी मुश्किल बात है? शहज़ादे कर्ज़ाश ने मुस्करा कर कहा और घोड़े से नीचे उतर आया। और भी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें सैदी कॉमिक्स को और बेल की आइकॉन को दबाव ताकि तमाम कहानी तक सबसे पहले आप पहुंच सको।